یہ یا رمضان کے بارے میں ہوگی یا روزوں کے بارے میں ہوگی یا قرآن کے بارے میں ہوگی. تو یہ جمعے کو بھی قرآن کے بارے میں بیان کیا تھا. قرآن بہت بڑا وسیع موضوع ہے. لوگ ہزاروں سال سے اس پر لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں. اس کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی فضاحت و بلاغت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی بے شمار پہلو ہیں. قرآن کریم کا ایک بڑا اعجاز یہ ہے کہ یہ جو پڑھنے والے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی عنایت ہوتی ہے. وہ عنایت جو ہے اس کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عنایتیں ہوتی رہیں. ان میں سے ایک واقعہ حضرت اسید بن حضیر ہے، وہ آدمی کو بڑی حیرت میں مبتلا کرتا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. تو ان کا ایک بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا وہ بھی قریب جھولے پر پڑا ہوا تھا. یہ نماز پڑھنے کے دوران اور اونچی آواز سے قرأت کر رہے تھے. وہ قرأت کے دوران اچانک وہاں سے گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، وہ اچھلنے کودنے لگ گیا. انہوں نے اپنی آواز کو روک دیا کہ میری آواز کو وجہ سے شاید یہ گھوڑا اچھل کود کر رہا ہے. تو انہوں نے آواز روکی، وہ گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہوا. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ پھر کوئی ہو گئی، گھوڑا اسی طرح اچھلنے کودنے لگ گیا. پھر انہوں نے پڑھنا منقطع کر دیا اور خاموش ہو کر سننے لگے کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہے. پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ پھر وہی صورتحال پیدا ہو گئی. آخر انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور نماز ختم کر کے سلام پھیر لیا. اور اصل میں وہ مسئلہ یہ تھا، اچھا صبح جب یہ گئے، ہاں تو جب یہ سلام انہوں نے پھیرا تو انہوں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا کہ روشنیوں کا ایک عجیب و غریب روشنیاں ہیں اور ایک بادل سا چھایا ہوا ہے جس میں بہت زیادہ روشنیاں ہو رہی ہیں، جس طرح لڑیاں لگ رہی ہوں یا مرچیں لگ رہی ہوں بیچ میں. اور وہ سارا سما جو تھا وہ عجیب و غریب نظر آ رہا تھا، لیکن وہ دور ہو رہا تھا. وہ دور ہوتے ہوتے ان کی نظروں سے وہ جڑ گیا. صبح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اور ابن حذیر کے بیٹے پڑھتے رہتے تجھے کیا پڑھی تھی ختم کر دے. ایسی گھڑیاں تو گویا کبھی کبھی آتی ہیں، ایسے لمحات تو کبھی کبھی آتے ہیں. پھر کل ملائکہ لنت نسوتی، یہ آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئیں گے تیری ہجرت سن کے، تیری آواز سن. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، قرآن کریم زندہ باد. تو وہ فرشتے اس پر آئے تھے تو پھر اس ہجرت سننے کے لیے. اگر وہ پڑھتا رہتا اور تو نہ روکتا اپنی ہجرت کو تو یہ اسی طرح رہتا ہے. یہ بادل کا سما اور یہ لائٹیں اور یہ روشنیاں اور یہ انوار اسی طرح رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح کو دینے والے سارے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن پورے بس منقطع کر کے چلے گئے، واپس چلے گئے. لیکن تجھے کیا پڑھی تھی اس کو ختم کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا یحییٰ پڑا ہوا تھا، وہ گھوڑا اچھلتا تھا تو مجھے ڈر یہ ہوتا تھا کہ کہیں گھوڑا جو ہے وہ رسی کروا کر اس پر نہ چڑھ جائے، تو میں نے اس لیے منقطع کر دی تھی یا رسول اللہ. تو یہ انہوں نے اپنی قرأت منقطع کرنے کی وجہ بیان کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عنوان تھا کہ حذیر کے بیٹے پڑھتے رہتے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسے قاری تھے
بندے کی کرت کے لیے فرشتے آسمانوں سے اتر آتے ہیں، ہم اس طرح اترتے تھے. ویسے تو ہر وقت رہتے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ پورے جلال کے ساتھ، پورے انوار کے ساتھ، پوری تجلیات کے ساتھ ان کو دکھاتے ہوئے، ان کی جھلک دکھاتے ہوئے آتے تھے. اور پھر جب تک وہ تلاوت جاری رہتی تھی وہ کھڑے ہوئے سنتے رہتے تھے. تو یہ بہت زیادہ کوئی حالانکہ عصیدت میں حسین بڑے صحابہ میں سے ہیں، لیکن یہ بڑے قاریوں میں سے مشہور قاری نہیں ہے. یہ ویسے کوئی آواز کا حسن تھا یا کوئی قلبی کیفیت تھی یا کیا شے تھی جس کی بنا پر یہ صورتحال پیدا ہوئی. یہ بڑے قاری نہیں ہیں. بڑے قاری جو ہے وہ اور ہے. مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ بڑے قاریوں میں سے ہیں. ان کے لیے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قرآن کو اس طرح تازہ سنے جس طرح جبریل نے مجھ پر نازل کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود سے بہت عجیب، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صوت کی، اس آواز کی، اس ادا کی اس طرح حکایت کی تھی کہ وہ بالکل اس درجے پر پہنچا دیا تھا کہ جس طرح جبریل اصل میں نازل ہو کے پڑھا کرتے تھے. بڑے کاریوں میں سے حضرت عبداللہ. حضرت غوث بن اعظم جیلانی نے اپنے طالبین میں واقعہ لکھا ہے کہ یہ ایک دفعہ باہر گئے، مدینہ سے باہر گئے کسی اور جگہ، تو وہاں ایک مجمع لگا ہوا تھا گانا سننے والا تھا، اور کوئی بڑا گانے والا تھا وہاں پر اپنی آواز کا جادو دکھا رہا تھا. مجمع بڑا مجمع تھا. اس زمانے میں بڑے لوگ وہاں جمع تھے. یہ اس پاس سے گزرے تو اس گویے کی آواز ان کے کان تو ان پر بھی اثر کیا، خوبصورت آواز کو اثر کرتی ہے. یہ تھوڑا سا کھڑے ہو گئے اور اس کی آواز کی طرف کان لگایا. پھر تھوڑی دیر بعد سر پہ اپنی چادر رکھی اور منہ رکھی کے پھر آگے چلے گئے. یہ دیکھ رہا تھا، گویا دیکھ رہا تھا کہ کوئی آدمی آ جائے. جب وہ محفل ختم ہوئی تو اس نے دوستوں سے کہا کہ یہاں ایک آدمی آئے تھے، وہ کون تھے؟ اور انہوں نے کچھ بات بھی کی تھی کسی سے. کچھ پتہ ہے کہ کیا بات کی تھی؟ ایک آدمی نے کہا کہ یہاں پتہ ہے وہ آدمی جو بڑے مشہور معروف ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ادھر سے گزر رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے تیری گانے کی آواز سنی، تھوڑا ٹھہرے، پھر روانہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کاش یہ گلا گانے کے بجائے قرآن کی تلاوت کرتا، کاش یہ گلا قرآن کے لیے وقت ہوتا، قرآن پڑھتا ہے. تو بس یہ کہہ کے آگے چلے گئے. اب وہ اللہ والے کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، ایسا اثر کیا اس پر کہ اسی وقت اس نے جتنے ساز و سامان کا، گانے کا، بجانے کا، مضامین جتنے تھے، جتنے آلات تھے اور گانے کے جتنے آلات تھے، اسی وقت توڑ دیا اور اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ یہ حضور آپ نے کہا تھا کہ یہ گلا بہت کمال درجے کا ہے، کاش اس گلے میں یہ گلا قرآن پڑھ رہا ہوتا اور اس سے قرآن کی آواز نکل رہی ہوتی. تو اللہ پاک نے آپ کی دعا سن لی ہے. میں نے چھوڑ دیا، گانا بجانا چھوڑ دیا ہے اور میں یہ رسی لے کر آیا ہوں اور یہ رسی آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں. میری گردن آپ کے ہاتھ میں ہے، میں آپ کا غلام ہوں. اور تو بس وہ پھر قرآن سیکھنے لگ گیا، سمجھنے لگ گیا. وہ ان کا نام زازان تھا، اس گویے کا نام زازان. زازان بڑے کاریوں میں سے کاری ہے، وہ بڑے معروف کاریوں میں سے کاری شمار ہوئے. تو یہ کچھ اس کو خوبصورت پڑھنے کا بھی انداز ہے اور اثر ہوتا ہے. کچھ دل کی کیفیت
کیفیت کا اثر ہوتا ہے جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ پاک تو چونکہ دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے تو وہ اس حساب سے اللہ پاک اس شخص کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑے کارکنوں میں سے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأکم من کتاب اللہ ابی بن کعب، تم سے بڑا قاری بہتر قاری قرآن کی کتاب وہ ابی بن کعب ہے، یعنی حضور جس کی تعریف کریں اس کی کیا بات ہے۔ تو ان کا یہ عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ لم یکن الذین کفروا سننا چاہتے تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوگی اس وقت شاید وہ نہیں تھی موجود ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس کی صحیح وجہ معلوم نہیں، لیکن بہرحال ان کی یہ بڑی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور میں سنوں۔ یہ کچھ صحابہ کرام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو دیکھتے رہتے تھے جب وہ تلاوت کرتے تھے، اور وہ یہ اندازہ لگاتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس لفظ کو لمبا کرتے ہیں، کس کو چھوٹا کرتے ہیں، کس کو پتلا کرتے ہیں، کس کو موٹا کرتے ہیں، بے شمار تدبیر کی اصطلاح ہیں۔ تو اس وقت کوئی تدبیر کا علم نہیں تھا، کوئی اس پر لکھا ہوا قاعدہ یا کتاب نہیں تھی، کوئی ایسے سپارے نہیں تھے، کوئی استاد نہیں تھا جو مشق کراتا ان کو، ایسی کوئی شے نہیں تھی، بس صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے جو چیز دکھ گئی ہے وہ یہ اندازہ لگانا ہے کہ وہ کس طرح دکھ گئی ہے، کون سا لفظ اس میں موٹا تھا، کون سا پتلا تھا، کون سا لمبا تھا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہوتے ہیں نا تجوید کی آج کل تو بے شمار قواعد مرتب ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ میں یہ کوئی شے نہیں تھی، بس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے اور وہ اس کیفیت کو اپنے اندر لاتے رہتے تھے، وہ انتہائی اس ان کی طرح کر رہتے تھے، انتہائی زیادہ مشق کرتے تھے۔ تو انہوں نے لم یکن الذین کفروا غالباً نہیں سنی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس خیال میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو میں سنوں کہ کس طرح آپ پڑھتے ہیں، اس کو آپ کی ادائیگی کا انداز معلوم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بھی صحابہ کرام کا تو ہے کہ وہ فرمائش نہیں کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شے کی فرمائش نہیں کرتے تھے، بس حضور کی مرضی کی بات ہے، سنا دیا تو سنا دیا، نہ کرم ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی، اس مرضی ہے آپ کی۔ تو یہ لیکن طلب اس قدر تھی ان کی کہ اس نے گویا عرش الہی کو ہلا کر یہ ایک دن کسی دن میں تمنا لیے ہوئے حاضر دربار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی ادھر آ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ لم یکن الذین کفروا انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، رب العالمین نے حکم دیا، تصور سے باہر بات تھی۔ میں کہا میں ملاقات کرنا تھا اللہ رب العالمین رحمہ اللہ علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصی محفل جن میں اللہ پاک ان کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے، اس محفل میں میرا کیسے ذکر آ گیا تو حیرت سے پوچھا آپ سمانی لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر کہا تھا کہ بھائی کو سنا، فرمایا اللہ سما، اللہ نے نام لے کر کہا۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا وقت ذکر تو اللہ رب العالمین، یا رسول اللہ میرا ذکر ہوا تھا رب العالمین کے ساتھ، آپ کی جو محفل ہوتی ہے اس میں میرا ذکر ہوا تھا، تو فرمایا ہاں ذکر ہوا تھا۔ تو روایت کیا ہے کہ یہ خوشخبری سن کر یا یہ بشارت سن کر آپ کی طاقت نہ رہی اور وہ رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی۔ اب یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان کو سنائی یا نہیں سنائی، لیکن بہرحال اس حد تک ہے کہ بس یہ واقعہ سن کر ان کی ہچکیاں بن گئی کہ کہاں میں جیسا آج اس بندہ کہاں رب العالمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خصوصی محفل اور اس میں حکم دیا گیا ہے
احساس کے تشکر کے احساس کے ساتھ آپ کے بیٹھنے کے لیے اجازت رہتی ہے۔ تو غرضے میں یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے، ان کا میں جو بتایا ہے کہ بہت اچھے قاری تھے، تو یہ اتنے اچھے قاری تھے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان سے سنا کرتے تھے۔ یہ بھی عجیب بڑا اعزاز، بڑی اعزاز والی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ابن مسعود کچھ قرآن کا حصہ سنا، تو میں نے عرض کی کہ آپ سنے ہو کہا میں کہا سے یا رسول اللہ میں آپ کو سنا، آپ کا تو نازل ہوتے ہیں، آپ کو صاحب قرآن ہے، نازل قرآن آپ پر ہوا ہے، آپ کی طرح میں کہاں پڑھ سکتا ہوں اور اس معیار کے مطابق میں کہاں پڑھ سکتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں اور اس کو توجہ ہو۔ بڑی حیرت سے پوچھا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ولیکن لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں، یعنی اس وقت جو میں قبول ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سنانا شروع کر دیا، پھر میں جب سائل پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اے محبوب، وہ کیسا منظر ہوگا قیامت کے دن، اذا جئنا من کل امۃ بشہید، ہر امت سے اس کا ایک شہید جو نبی اس کا ہوگا وہ لایا جائے گا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور تمہیں اے محبوب ان سب پر شہید بنا کر لائے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی رو رہے تھے، پھر اس آیت کو پڑھتے ہوئے بہت زیادہ رونے لگ گئے اور مجھے اشارے سے کہا کہ بس عبداللہ بس اب ہم روک دے، اب مزید سننے کی استطاعت نہیں رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیفیات ہوتے تھے اور عجیب و غریب لوگوں کی دل کی دنیا بدلتی رہتی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں تو ایک وہ مشہور قصہ ہے دانت ایمان لانے کا، کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کی بہن اور بیٹا وہی مسلمان ہو گئے تھے، پھر انہوں نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تشریف لے گئے۔ یہ بات کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن جو ہے میرے دل میں اس دن اترا تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ رہے تھے حرم شریف، میں بھی حرم شریف میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاق کا پڑھ رہے تھے، الحاق کا مرحاق وما ادراک ما الحاق۔ یہ صورت ہے بہت خوبصورت، ساری صورتیں اپنے جیسا بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کا بھی انداز اس قسم کا شاعرانہ قسم کا ہے، یعنی قافیے کے ساتھ ایک ہی حافیہ جافیہ اس طرح سے دانیہ وہ اس آئندے جو ہے اس طرح چلتی ہیں۔ تو وہ پڑھتے پڑھتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک جگہ پر پہنچ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ بدلا، یہاں سے وہ صورت کا لائن یا لہجہ بدلتا ہے، تو لائن وہ اس کے پہلا جو قافیہ اور جو اس کا تسلسل تھا اور جو اس کا بہاؤ تھا اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بالکل کسی اونچے درجے کے شاعر کا کلام ہے، کس قدر قوافی مربوط ہے، منظم ہے، یہ تو کسی بڑے شاعر کا کلام نظر آتا ہے۔ یہ بات میرے دل میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم صحیح ایمان نہیں لاتے ہو، بہت کم لوگ تم ایمان لاتے ہو اور اس کو شعر کہتے ہو، لیکن یہ شاعر کا قول نہیں ہے، وما هو بقول شاعر۔ تو میں نے حیران رہ گیا کہ میرے دل میں بات آئی تھی اور اس کے آگے سے جواب آ گیا ہے، تو یہ تو کوئی
کے حال جاننے والا ایسے لوگوں کو عرب میں قاہر کہا کرتے تھے. یہ کہ وہ قاہر شخص ہے جو میں نے کچھ بتایا بغیر ہی اس نے میری بات گزار لیا. حضور نے اگلی آیت پڑھی وَمَا بِقَوْلِ قَاهِرٍ. یہ کسی قاہر کا دور نہیں ہے, کسی تنبیہی کا دور, کسی نشورے کا دور نہیں ہے. کبھی جب معذرت کرو تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. میں حضرت نے کہ کبھی قاہر کے شاعر کا دور ملی ہے, قاہر کا دور ملے ہے. ہے کیا حضور نے اگلی آیت پڑھی تنزیل من العالمین رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو بس اسی وقت میرے دل میں یہ اسلام پہلی دفعہ اترا تھا اور میرے دل میں علم اور معاشرے کی بنا پر معاشرے کی برابر پھر میں وہ کفر میں چلا گیا. لیکن اصل میں میرے دل میں جو اسلام نے دستک دی تھی, جو دین نے دستک دی تھی, وہ دن دی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, شان رحمت العالمین, علماء اہل سنت زندہ باد, حضرت پیر جی زندہ باد. اور دوستو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے قرآن جو دائمی ہے. یعنی باقی معجزے تو وقتی ہوتے ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند شان فرمایا, آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا, جتنے بے شمار معجزات ہیں. ہم کسی کو بتائیں اگر تو اور وہ کہے کہ یہ تو مسلمانوں کی بات ہے, تو ہم نے محمد صاحب کو بتا لی ہے, اس کا کیا ثبوت ہے کہ واقعی ان کے لیے چاند لوٹایا تھا یا ان کے لیے سورج پلٹایا تھا یا ان کے ثبوت اس کا ہے, تو ہم ثبوت نہیں پیش کر سکتے. لیکن یہ قرآن یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. یہ دائمی معجزہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب بھی کوئی آدمی کہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوئے ہیں, ہم کو تو معجزہ بتائیں, ہم اسے کہیں گے کہ یہ قرآن شریف سامنے. اس وقت بھی عربی کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, عربی زبان کی حالت اس وقت بھی فلسطین میں اور اس کے گرد نواح میں بڑے بڑے علماء پائے جاتے ہیں. وہ عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں. یہ کوئی مشہور کتاب ہے لوگوں کی منجد اور منجد ایک عیسائی کی لکھی ہوئی ہے. یعنی یہ اتنے زبان کے ماہر ہے کہ یہ لوگوں کی کتابیں لکھتے ہیں, لیکن ان سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, ظاہر کرم کی معجزہ ہے. اب تک یہ کوشش کی بھی نہیں گئی ہے, کسی نے یہ کوشش کی نہیں ہے. ہاں وہ کمکر صاحب وہ کیا تھا مسلمہ کا صاحب, اس نے کہہ دیا کہ کچھ بنائی تھی, کہتے کوشش کی تھی کہ اس کو قرآن کے ساتھ ملتی جلتی ہو جائے, تو وہ اس میں جان کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا انگیل و من بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علم تعالیٰ کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اس وزن پر یہ صورت ہے سورۃ الفیل. تو اس کے مقابلے میں مسلمہ کذاب نے یہ بنائی صورت الفیل و من بھی, یہ سٹائل ہوا ہے اللہ قارئ اور قارئ رات سٹائل نے اسے لیا اور کافیہ ادھر سے لیا. تو اس نے کہا کہ الفیل و من بھی, ہاتھی بھائی ہاتھی کیا چیز مر کے تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا چیز ہوتی ہے. لہو خرطوم طویل, اس کا لمبا نام ہوتا ہے, وجسم ثقیل, اور بڑا ثقیل جسم ہوتا ہے. ان ذالک من صنع رب العالمین, بے شک یہ اللہ کی رحمت کی تخلیق ہے. تو اب معلوم کر کہتا میں تو کیا کیا ہے تو یاد کیے گئے ہیں. یہ اس کمکر نے وہ ہر فیل پر فیل تو فیل صورتوں کے سجائے لے کے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہاتھی جو ہے یہ بڑا وزن والا ہوتا ہے اور اس کا نام بھی جو ہے بڑا ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے یہ کوشش کی قرآن کی نام مصر پر آنے کی, وہ ایسی عجیب تماشے ہو گئے. یہ اکبر بادشاہ جو ہے اس چیز نے بھی مجھے اس کو شوق پڑ گیا تھا, اور وہ اس کے بڑے لائق اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ابو الفضل اور فیضی, تو یہ بڑے اونچے درجے کے. لیکن جب اللہ کسی کو
چند دو مقالہ قسم کی آیتیں ہیں، لیکن یہ چونکہ جاہل لوگ تھے یہ انہوں نے کوشش کر لی. وہ اصل عرب تھے جن کو کے بارے میں دنیا میں ان جیسا فصیح اور طریق پیدا نہیں ہوا. ان کے زمانے میں ان عربوں نے کوئی کوشش نہیں کی. وہ تو یہی کہتے رہے کہ اللہ باز اور بشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا. تو دوستو یہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی باعث سعادت ہے، جس کا سننا بھی باعث سعادت ہے، اور جس کو جتنا زیادہ تلاوت کرے گا آدمی اتنا زیادہ اس پر اللہ کا سے انعام ملتا ہے. الماہر بالقرآن، جو آدمی ماہر بالقرآن ہو، نماز سفارت کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ملائکہ ہوتے ہیں جو یہ لے کر آتے ہیں قرآن، وہ ان کے ساتھ شمار ہوتا ہے. جو قرآن کا ماہر روانی سے پڑھتا ہو، روان دماغ پڑھتا ہو، وہ تو ان کے ساتھ لے جاتے ہیں. اور والذی یقرأ ویتتبع ہوتی، اور جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن اٹکتا ہے، یعنی صحیح پوری طرح پڑھ نہیں سکتا ہے، وہ مشکل پڑھتا ہے اور آخر لگا رہتا ہے تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اٹکتی ہے، سب زبان نہیں سے پڑھ نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. اللہ پاک کو اس کی یہ ذات اتنی پسند آتی ہے کہ لہو اجران، اس کو باقیوں پر اس کو دگنا اجر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اچھا کچھ اس کی جو عظمتیں ہیں قرآن کی، ان کا تعلق اور نوعیت سے ہے. وہ مثلاً حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، دلچسپ واقعات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے ہیں. ان کے زمانے میں نیا انگریزوں نے آنا شروع کیا تھا ہندوستان، تو وہ مناظرے بھی کرتے رہتے تھے. ان کے جو پادری تھے، تو ان کا ایک پادری جو تھا اس نے ایک خاص قسم کی انجیل تیار کروائی تھی، فائر پروف، یعنی وہ آگ سے محفوظ تھی، آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی، یہ بھی کیسے لگایا گیا تھا. آگ پروف انجیل تیار کروائی، اور پھر وہ حضرت شاہ صاحب کے پاس ایک دفعہ اس وقت چلا گیا جب شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے، اور کہا کہ شاہ جی میں آپ کے ساتھ اس مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کس مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے؟ اس نے کہا جی قرآن کے بارے میں، آپ کی کتاب قرآن، میں اپنی کتاب انجیل کی اور قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ان میں سے حق کیا ہے، قرآن حق ہے یا انجیل حق ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ اچھا کس طرح اس چیز کے اندازہ ہوگا؟ اس نے کہا جی کہ یہاں آگ جلائیں گے، آگ جلائیں گے، اور آگ جب اچھی طرح بڑک اٹھے گی، چھوڑے اس کے اسبابوں سے باتیں کر رہے ہوں گے، تو اس وقت اس میں بھی اپنی کتاب رکھوں گا، آپ بھی اپنی کتاب رکھو. جس کی کتاب جل گئی وہ غلط کتاب ہے، وہ باطل کتاب ہے، اور جو کتاب نہ جلی، آپ نے اس کو نہ جلایا، وہ سچی کتاب ہے. شاہ صاحب نے ایک لمحے میں اس کو چکر کو سمجھ گئے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مقابلہ کرتے ہیں، مگر یہ مقابلہ اس طرح سے تو مزہ نہیں دیتا ہے. آپ میں اپنی کتاب مقدس کتاب کو رکھنا آپ کو تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں. میں اپنی کتاب کو آگ میں نہیں کر سکتا ہوں. البتہ مقابلہ کرتے وقت اس طرح کریں کہ آگ یہاں جلاتے ہیں، اور جب آگ جل جائے اچھی طرح سے اور شور آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگے تو پھر میں بھی کروں تو بھی آنا. میں اپنا کتاب، میں اپنی کتاب قرآن سینے سے لگاؤں گا، تو اپنی کتاب انجیل اس کو سینے سے لگا، اور دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. جو آدمی بچ گیا وہ آگ پر ہوگا، جو جل گیا وہ کباڑ میں ہوگا.
مسئلہ جواب ہو گیا. اس سے یہ ممکن نہیں تھا اس کے لیے کہ سینے سے اتنا یقین نہیں تھا, اتنا اعتماد نہیں تھا اس کا, وہ سینے سے لگا کر اپنی جیب کو چراغ میں لگا سکا, ہار گیا اسی موقع پر. تو اس طرح کا ایمان بھی تھا لوگوں کے ساتھ. اور وہ جب انگریز آئے تھے اور وہ یہ قرآن شریف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جدوجہد کر رہے تھے کہ قرآن لوگوں سے ختم ہو جائے, اس کے لیے وہ قرآن کریم اکٹھا کر رہے تھے. اور وہ مسجدوں میں جاتے تھے جہاں پر الماریوں میں قرآن شریف رکھی ہوئی ہے, وہ سارے اٹھا لیتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ یہ نیا قرآن شریف اعلیٰ درجے کا چھاپ کر بانٹا جائے گا, تقسیم کیا جائے گا. تو ایک مسجد میں گئے, ایک الماری سے کچھ قرآن نکالے, وہ الماری سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی قرآن شریف جمع کرتے ہیں, نیا قرآن شریف گورنمنٹ کا سامنے کہہ جاتا ہے, اعلیٰ قسم کا, خوبصورت قسم کا. انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چھاپو, لیکن میں نے سنا ہے کہ کچھ یہ ارادہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے, ختم کر دیا جائے, سارے قرآن اکٹھے کر کے ختم ہی کر دیے جائے. تو میں تو ان کو بتاؤں کہ بے شک تم ان کو لے جاؤ اور ان کو آگ لگا دو, اور بھی سارے جمع کر لو تو آگ لگا دو, لیکن میں ایک معمولی درجے کا قاری ہوں, میں تم کو بتاؤں کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے پھر قرآن لگا دوں. اللہ 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 سبحان اللہ. یہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ تو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے. کتاب تو ہمارے سامنے کہاوت کے طور پر ساتھ دیتے ہیں, امداد کے طور پر, ویسے اللہ نے ہمارے سینوں میں اس کو محفوظ کیا ہے. بے شک تم چلا دو, ہم پھر اسی وقت دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان. تو یہ واحد کتاب ہے دوستوں جس کے حافظ ہیں وہ فوج ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں یہ رمضان بھی آگے آ رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حضرت عمر کا بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے, حضرت عثمان کا بھی بہت بڑا احسان ہے, حضرت عمر کا بہت بڑا احسان ہے. حضرت عثمان کا تو اس طرح سے کہ انہوں نے جامع قرآن ہے, جامع حیات قرآن کا مخلوق میں پڑھتے ہیں, وہ حیات قرآن کے جامع ہیں, وہ ایک دلال اور کا احساس ہے بہت بڑا. حضرت عمر فاروق نے یہ تراویح کو جاری کیا. سبحان اللہ. یہ تراویح کی وجہ سے قرآن شریف کا سارا سال سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, سنا رہے ہوتے ہیں, سارے سال یہ روشنی برقرار رہتی ہیں. اس لیے کہ رمضان میں قرآن شریف سنانا ہوتا ہے. جن لوگوں میں تراویح ہے وہ کچھ نہیں ہے, تراویح وہ 8 پڑھتے ہیں یا 10 پڑھتے ہیں یا 20 پڑھتے ہیں, یہ رد بات ہے. لیکن جو بالکل تراویح نہیں پڑھتے ہیں ان میں حافظ بھی کوئی نہیں ہوتے. حافظ قرآن انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں, اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, اس کی منزلیں پکاتے ہیں, سارا رات, ساری رات اور سارا دن لگے رہتے ہیں. تو یہ احسان ہے حضرت عمر فاروق کا, اور اس موجودہ شکل میں اس کو جمع کر کے پیش کرنے کا احسان حضرت عثمان کا ہے. دونوں ہمارے محسن ہیں. اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ مقامات ڈال کے نصیب فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, پڑھنے کی لذت عطا فرمائے, اور اس میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
وانا بھی سام تو وہ شے ہے کہ وہ میری خاص چیز ہوتی ہے، اور وانا عجزی بھی یا انا اجزا بھی اس کو میں ہی جزا دیتا ہوں، یا یہ اس کی جزا میں خود آ جاتا ہوں۔ بہرحال جس طرح بھی ہو باری تعالیٰ ہمیں وہ سام کی عزتیں بھی عطا فرما، سیام کی عزتیں بھی عطا فرما، قیام کی عزتیں بھی عطا فرما، اور قرآن کریم کی تلاوت کی زیادہ توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اس میں میں شرکت کے لیے آئے ہیں باری تعالیٰ پر خصوصی کرم فرما، دور سے آئے ہیں نزدیک سے آئے ہیں، ہر آدمی کی قرآن جس کے دل میں جو مراد ہے تو سب کی مرادیں جاننے والا اور سب کی مرادیں پوری کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تمہاری گھرائیں میں سے جس کے دل میں جو مراد ہے وہ پوری فرما دے، اس پر نظر عنایت فرما دے، اور ہم سب کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح غلام بنا دے، صحیح خادم بنا دے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ کا سچا امتی اور خادم بنا دے۔ مرد اور عورتیں جو اس محفل کو سن رہی ہیں، ہم جو یہاں حاضر ہیں، جو یہاں حاضر نہیں ہیں، اور سب پر باری تعالیٰ کرم فرما دے، اور سب کو دونوں جہاں کی عزت نصیب فرما دے، دونوں جہاں کی آبرو نصیب فرما دے، اور دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما دے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا وسلم علیہ وسلم۔ یا الہی مصطفیٰ رحمت بدامات تو ہے، حضرت صدیق و علی بدر سلمان کے تو ہے، قاسم و جعفر جناب بایزید و بوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ ہمدان کے تو ہے، عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ بھی، شیخ سماسی امیر بزم عرفان کے تو ہے، شاہ بہاؤدین علاؤدین چرخی کے تو ہے، پھر عبید اللہ شہر شاہ کے تو ہے، شیخ زاہد اور درویش محمد خالدی، باقی باللہ شیخ احمد مہتاب کے تو ہے، حضرت معصوم و سیف الدین عالی مرتبہ، سید نور محمد جان جانا کے تو ہے، شاہ عبداللہ شاہ ابو سعید احمد سعید، پھر جناب دوست قندھاری عثمان کے تو ہے، پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان، شیخ